صورت سنت کے خلاف جو صورت اختیار کرتا ہے اس کا دل اندر سے ملامت کرتا ہے کہ میں کیوں داڑھی منڈا رہا ہوں یا کیوں کٹا رہا ہوں. منڈانا بھی حرام، کٹانا بھی حرام. پھر کتنا رکھنا جائز اور واجب ہے؟ ایک مٹھی سامنے سے اور ایک مٹھی سیدھے ہاتھ کو اور ایک مٹھی بائیں ہاتھ کو. جب ایک مٹھی ہو جائے آپ بے شک کٹا دو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ایک مٹھی کے بعد کاٹ دیا کرتے تھے. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پیر صاحب ہمیشہ فرماتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم ایک مٹھی کے بعد کاٹ دیا کرتے تھے. عمل پلاٹنگ جو ہے وہ تحریر کی ضرورت نہیں ہے. KDA کا اگر افسر اعلیٰ اس کو پتھر لگا دے وہ بھی اعتبار کیا جاتا ہے. تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صورت کے افسر اعلیٰ ہیں. ہمارے چہرے کے پلاٹنگ میں وہ سب سے افسر اعلیٰ ہیں. انہوں نے اپنے مٹھی سے پلاٹنگ کر دی ہے کہ ایک مٹھی کے بعد کاٹ سکتے ہو. اور ریش بچہ بھی، داڑھی کا بچہ بھی کاٹنا حرام ہے. یہ بچہ ہی رہتا ہے چاہے آپ 70 سال کے ہو جائیں. یہ بچہ بچہ ہی ہے. ریش بچہ اس کا نام ہے، یعنی بچہ ریش، داڑھی کا بچہ. اگر یہ منہ میں گھستا ہے تو تیل لگا کر نیچے لٹکا دو. اگر آپ کے بچے کی انگلی گھس جائے، آپ کا بچہ نادانی سے باپ کے منہ میں انگلی ڈال دے تو آپ اس کی انگلی نہیں کاٹیں گے. سمجھائیں گے کہ بیٹے باپ کے منہ میں انگلی نہیں ڈالتے، اپنے منہ میں انگلی نہ ڈالو. جبکہ منہ بھی تمہارا، انگلی بھی تمہاری، اور تم میں اپنے باپ کے منہ میں انگلی ڈالتے ہو. تو یہ صورت دل کھٹکتا ہے کہ یا اللہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی اور ہم یہ کیا کر رہے ہیں کہ آپ کی شکل کے خلاف جا رہے ہیں. اور سکھ جو ہے اپنے گرو نانک کے لیے جان دے رہا ہے، داڑھی رکھتا ہے، پگڑی باندھتا ہے. باطل کافر اپنے پیشواؤں کے پر جان دے رہا ہے اور کہیں بھی جائے، امریکہ جائے، ریل میں اکیلا چاہے بیٹھا ہو، ہزاروں آدمی ریل میں سب داڑھی منڈائے ہوں، مگر کسی سکھ کو آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ احساس کمتری میں ہو اور کہے بھائی کیا کریں، مجبوری ہے، سب کے سب دیکھو ایسے ہیں. بعض شہروں میں ایک ہی دو سکھ کے گھر انڈیا میں ہیں، مگر وہی داڑھی پگڑی کے ساتھ دندناتے ہیں. کیا ہمت ہے ان کی. ہم سب کو سبق لینا چاہیے. اکثریت مت دیکھو کہ صاحب اکثریت داڑھی نہیں رکھتی اس لیے ہمت نہیں ہوتی. سورج ستاروں کی اکثریت دیکھتا ہے. دیکھا آپ نے تصوف مستند بالقرآن وجعلنا لہ نورین یمشی بہ فی الناس. اللہ کا نور وہ نہیں ہے کہ جو بیت اللہ کے اندر اور روضہ مبارک میں اور مسجدوں کے گوشوں میں، خانقاہوں کے حجروں میں محصور ہو، محدود ہو، مسدود ہو. اور صوفی بھی مشدود ہو، بندھا ہوا نہیں ہوتا. اس کی تمنا ہوتی سارے عالم میں اللہ کی محبت کی آگ لگا دوں. اور اگر اس کو سارے عالم میں آگ لگانے کی فکر اور جوش نہیں ہے تو سمجھ لو اس کے دل میں بھی آگ نہیں لگی ہوئی ہے. اگر سے دعویٰ کر رہا ہو کہ میرے دل میں آگ لگی ہے. جس کے دل میں آگ لگتی ہے اس کو لگانے کی بھی فکر ہوتی ہے. کیا بات ہے. ناممکن ہے کہ درد محبت الہیہ وہ لازمہ رہ جائے اور متعدیہ نہ ہو. جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو پھر اس سے اولاد آگے بڑھتی ہے جسمانی، اور جب اللہ والا بالغ ہوتا ہے اپنی روحانیت کے اعتبار سے تو اس سے پھر صاحب روحانیت پیدا ہوتے ہیں. اور دوسرے دلادل میں جو پھنسے ہیں دنیاوی خواہشات کے دلادل میں، دلدل کی جمع، ان کو پھر نکالتا ہے اپنے دوست مجلس کے سامعین کا دل، اپنا دل اندر اندر ملاتا ہے. دو دل، طالب کے دل، شیخ کے دل، دل جمع ہوتے ہیں، دل سے نجات پاتے ہیں. جو مائک لگائے ہوئے ہیں، واہ. مگر توبہ کے سہارے پر گناہ نہ کرے. ایمرجنسی ڈگیا ہے مرہم کی، جب جل جائے تب لگاؤ مرہم گارنٹی کے ساتھ، لیکن جلا کر کے نہ لگاؤ. جلانا اور ہے، جلنا اور ہے.
اور صحبت اختیار کرو. خالی پرچہ دینے سے اللہ نہیں ملے گا. اللہ والوں کی غلامی کرو, ان کے ساتھ ایک زمانہ رکھو. ایسے پرچے دینے سے وہ لوگ ولی اللہ ہو جاتے تو بڑا سستا معاملہ تھا. پرچہ ہمیں بھی دینا آتا ہے, مگر اتنے رگڑ اتنی ڈانٹیں کھائیں, ذرا جا کے پوچھنا ہر دوئی کہ کیسی رگڑائی ہوتی ہے وہاں. مگر جس نے اپنے شیخ کی ڈانٹ کھائی اس کا ڈینٹ نکل گیا. اچھا بتاؤ, دھوبی سے کہا جائے کہ میرے کپڑوں کو پٹکو مت پتھر پر, تو کپڑا پاک ہوگا؟ ایک صاحب نے کہا حضرت کھانا بھون آ کر میرا دل پاک ہو جاتا ہے. اور میں ہاں بھائی, کوئی کپڑے کا دھوبی ہوتا ہے, کوئی دل کا دھوبی ہوتا ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والی حیات عطا فرما دے. محبت یہ تھوڑی ہے کہ بس دوسرا ہی محبت کرے اور ہم محبت نہ کریں. ایک عالم نے مجھ سے کہا کہ محلے والے مجھ سے محبت نہیں کرتے, سب کا خون سفید ہو گیا. میں نے کہا سفید نہیں ہوا, خون سفید ہو ہی نہیں سکتا, خون لال ہی رہتا ہے. آپ سفید نہیں ہو, دل تمہارا نورانی نہیں ہے. انہوں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا دیکھو حدیث شریف میں ہے لا خیر فی من لا یعلف, اس میں بھلائی نہیں ہے جو کسی سے الفت نہ کرتا ہو, کسی سے محبت نہ کرتا ہو. لا خیر فی من لا یعلف ولا یولف, اور اس میں بھی خیر نہیں جس کو لوگ محبت نہ کرتے ہوں. ہر آدمی اس کے تلخی مزاج سے بھاگا رہتا ہو, گھبراتا ہو. بہت خطرناک آدمی. دس از ویری ویری ڈینجرس. تو میں نے کہا آپ بتاؤ, آپ بھی کسی سے محبت کرتے ہو؟ کہا نہیں, میں کیسے پہلے کروں, پہلے محلے والے مجھ سے, میں عالم ہوں. اس حدیث میں یالف پہلے ہے کیا یولف ہے؟ حدیث میں تو یالف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ جو شخص محبت نہیں کرتا اس میں کوئی خیر نہیں. تو محبت کرنے کو مقدم فرمایا اور محبوب بننے کو مؤخر فرمایا. پہلے تم محبت کرو, خود محبوب ہو جاؤ گے. اس حدیث میں کیا ہے کہ محبت کرنا پہلے ہے, محبت کیا جانا بعد میں ہے. آپ چاہتے ہو کہ پہلے یولف بنے پھر یالف ہوں؟ کیا حدیث کو بدلنا چاہتے ہو؟ اس حدیث سے پہلے یالف ہے کہ نہیں خیر ہے اس میں جو اللہ کے بندوں سے محبت نہ کرتا ہو. اللہ والی محبت, پاک و صاف محبت, خدمت والی محبت, درد دل میں اور درد دکھ میں کام آنے والی محبت. یولف بعد میں, تم چاہتے ہو پہلے یولف ہو. فرمان نبوت کو بدل سکتے ہو تم, تمہارا منہ ہے. جاؤ اپنے محلے میں پہلے محبت کرو. چند دن محبت سے پیش آئے اور سب ان کو پیار کرنے لگے. پھر مجھے آ کے بتایا کہ تم نے حدیث صحیح سمجھا, ہم مولوی ہو کر نہیں سمجھ رہے تھے. میں نے کہا کہ مولوی جو ہے جب اللہ والوں کے ساتھ جوتیاں اٹھاتا ہے تب اس کی عقل میں روشنی آتی. کتنا ہی علم ہو, جس کی صحبت کم ہوگی اس میں اعتدال نہیں ہوگا, مزاج اس کا غیر متعدل ہو جائے گا. اور اس پر ایک واقعہ پیش کرتا ہوں. میں وقت کا پابند نہیں ہوں, جس کا دل چاہے آگے اٹھ جائے فوراً. میں کسی کا غلام نہیں ہوں, یہاں تک کہ اپنے اولاد کا بھی اور آباد کا بھی, کمیٹی کا بھی, کسی مخلوق کا غلام نہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے شاہ بغری رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی کے صدقے میں اور 17 سال کی غلامی کے صدقے میں سارے عالم کی غلامی سے آزادی بخشی ہے. میں کوئی تنخواہ دار نہیں ہوں. جس ملک میں بلایا جاتا ہوں, اگر میری صحت ٹھیک ہو تو میں فوراً جاتا ہوں. مجھے کسی کی اجازت لینی نہیں پڑتی, نہ کمیٹی سے, نہ مسجد سے, نہ مدرسے سے. اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا کی تھی کہ اے خدا اختر کو آزادی عطا فرما, اپنی محبت کی زنجیر ڈال دے میری گردن میں, باقی ساری تناجیر سے ہم کو آزاد فرما دے. گرد و سر زنجیر آری بردرم. اگر دنیا اختر کے قدموں میں 200 زنجیریں لائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اللہ کی رحمت کے بھروسے پہ کہتا ہوں 200 زنجیریں غیر اللہ کی میں توڑ دوں گا. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کی زنجیر کوئی پیش کرے گا, گرد و سر زنجیر آری بردرم غیر زنجیر زلف دلبرم, میرے محبوب کے زلف کی زنجیر جو لائے گا, حق تعالیٰ کی شریعت, حق تعالیٰ کی محبت کے آئین اور فرامین کی جو زنجیریں آئیں گی, ہم اسے برکل کی استقبال کریں گے اور لبیک کہیں گے اور اپنی گردن میں ڈال دیں گے. تو اس لیے میرے شیخ کی شیخ کہا کرتے تھے, نیست معشوقی غالباً آج پہلے دفعہ اس مسجد میں شیخ پیش کر رہا ہوں. میری اولاد نے بھی نہیں سنا, میرے احباب نے بھی نہیں سنا, میرے صاحب جو 17 سال 30 برس سے انہوں نے بھی نہیں سنا. نیست معشوقی ہمیں گرفے شریفہ دارستم. شیخ بننا آسان نہیں ہے. یہ خالی بڑے بڑے زلفیں رکھنے کا نام شیخ نہیں ہے.
درد سر بسیارے دارت، درد سر بسیارے دارت، درد سر بسیارے دارت، پاس دلہا دارتن، سارے احباب کے دلوں کا خیال رکھنا کہ میری ذات سے ان کو تکلیف نہ ہو. اب اس بیچارے نے ٹیشو پیپر دیا، کس وقت سے دیا؟ اب مجھے رومال تو آیا، میں یہ رومال تو میرا ہی ہے، مگر یہ تو اس کا ہے. اپنے رومال کو نہ استعمال کروں، کوئی شکایت نہیں کرے گا. یہ رومال میری شکایت نہیں کر سکتا، میرا ہی تو ہے. لیکن اس کا دل دکھ جاتا کہ میرا ٹیشو پیپر قبول نہیں ہوا. اللہ پر سے جن لوگوں نے اللہ کا عشق، اللہ کی محبت نہیں سیکھی، وہی دنیاوی غم سے پاگل ہو گئے. جتنے پاگل خانے میں ہیں کوئی ولی اللہ نہیں ملے گا آپ کو. یہ سب دنیاوی رومانٹک عاشق ملیں گے. اور جس نے اللہ والوں سے اللہ کی محبت سیکھ لی، ایک ہی دن میں جب دیوبند میں تعاون پھیلا تو مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ قطب عالم اور میرے شیخ تھانوی کے استاد، ان کے گھر میں 7 جنازہ تھا. 7 جنازہ، بیٹے کا، جوان بیٹے کا، بیٹی کا، بیوی کا. اب لوگ گھر کے 7 جنازے. تعاون کے زمانے میں کیا ہوتا تھا آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے موتیں ہوتی تھی. لیکن حکیم امت فرماتے ہیں کہ میں نے کان لگایا تو حضرت گنگوہی، حضرت ماں یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر پڑھ رہے تھے، جس بتسلیم و رضا کو چاہ رہے. اللہ کی مرضی پر راضی رہنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اور مست گنگنا رہے تھے. اور دوسرے دن عید کی نماز پڑھنے گئے، یہ بھی نہیں کہا کہ دن اتنا غمزدہ ہے کہ میں امامت کے فرائض ادا نہیں کر سکتا. اور درس بھی دیا، بخاری شریف کا درس بھی دیا، سبق میں بھی ناگا نہیں کیا. یہ ہے اللہ والوں کی محبت. جو سیکھ لو. جن لوگوں نے اللہ والوں کی محبت نہیں سیکھی، وہ غم کا مقابلہ گنہگار، فاسق، نافرمان اور اللہ والوں کا مقابلہ جب کرو جب دونوں پر 1 ڈگری کی مصیبت نازل ہو. ایک گنہگار پر 50 ڈگری کی مصیبت آئے تو اتنی ہی ڈگری کی مصیبت کسی اللہ والے پر آئے تو دونوں کا فرق محسوس کریں گے. کیونکہ ایک شخص کے دل پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہے، رابطہ ہے. رابطہ دیکھو، لنگر اگر مضبوط ہوتا ہے تو طوفان سے بحری جہاز بھاگ نہیں سکتے، بشرطے کی لنگر طوفان کی تیز ہواؤں سے زیادہ وہ لنگر مضبوط ہے. یہ ایک عجیب فطرت کی بات ہے. حکیم الامت کو ایک صاحب برابر دیکھ رہے تھے. حضرت نے فرمایا کہ مسلسل مت دیکھو، کبھی نظر جھکا لو. تو انہوں نے جا کر اپنے گھر سے خط لکھا کہ من عاشق معشوق مزاجن سے کنم، میں آپ کا عاشق ہوں، میں اپنے مزاج کو کیا کروں، آپ مجھے مسلسل دیکھنے کی اجازت دیجیے. حضرت نے جواب لکھا کہ من قاتل معشوق، میں معشوقوں کو قتل کرتا ہوں. من قاتل معشوق مزاجن سے کنم، میں قاتل معشوق ہوں، میں بھی اپنے مزاج سے مجبور ہوں، کبھی دیکھو کبھی نہ دیکھو. مسلسل دیکھنے سے تشویش پیدا ہوتی. ایک صاحب حضرت کے پیچھے بیٹھ گئے بالکل 90 ڈگری پر. حضرت اٹھ کر کے ان کے پیچھے بیٹھ گئے. تو اس نے کہا ہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہاں آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ بھی تو میرے پیچھے بیٹھے تھے. اگر بیٹھنا ہو شیخ کے پیچھے تو ادھر ادھر بیٹھو، ایک دم 90 ڈگری مت بیٹھو، اس سے تشویش پیدا ہوتی. مگر حضرت نے کچھ کہا نہیں، عملی طور پر اس کے پیچھے بیٹھ گئے. ہاں کیا کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے تھے؟ جن لوگوں نے میری گزارشات سے سورت کو سنت کے مطابق بنا لیا ہے، اس میں بہت سے لوگ موجود ہیں، ان سے پوچھ لو کہ ان کو حسرت ہے کہ میں نے کیوں رکھی، یا یہ حسرت ہے کہ اب تک کیوں نہیں رکھی تھی. تو حسرت کے زمانے کو دراز مت کرو، زمانے حسرت کو دراز مت کرو، جلد سے جلد اقدام کر لو اور دائرے حسرت سے ایگزٹ اور خروج کر لو اور دائرے مسرت میں ان ہو جاؤ. ماشاءاللہ کیسے پیارے ہیں میرے کے. میں ہندوستان میں اس تقریر میں کبھی انگریزی کا لفظ نہیں بولتا ہوں، مگر کراچی اور لندن اور افریقہ وغیرہ میں انگریزی بھی بولتا ہوں. یہاں تک کہ بعض شعر کے اندر میں نے انگریزی میں کہہ دیا. فرانس کے لوگوں نے کہا کہ کرسچن لڑکیاں مولویوں کو، داڑھی والوں کو بہت اشارے کرتی ہیں. میں نے کہا یہ ان کا نیک گمان ہے کہ آپ لوگ فل اسٹاک ہیں، اور ان کا گمان ہے کہ پادری لوگ ہیں، ان کے جتنی پاد ہے ریکنڈیشن ہو چکی ہے، اخلاق فضیلہ اور اخلاق رذیلہ سے پاک ہو چکے ہیں، اخلاق حمیدہ سے متصف ہیں.
تو ہر شخص کو اچھی چیز کی طرف میلان ہوتا ہے. تو آپ کو اچھا سمجھ کر یہ آپ کو دیکھتی ہیں، یہ نہ سمجھو کہ کسی برائی کے لیے. ان کو یقین ہے کہ یہ برائی نہیں کر سکتے داڑھی والے، لیکن چونکہ ان کو اچھے لوگ نظر نہیں آتے، جب کبھی کوئی مولوی ہزاروں میں نکل جاتا ہے تو محبت سے دیکھتی ہیں، حسرت سے، کہ کیسے پیارے بندے اللہ کے دار ہیں. لیکن پھر بھی یہ شعر پڑھ لیا کرو. اس نے کہا کہ کم ہیئر، اس نے کہا کہ کم ہیئر، میں نے کہا کہ نو پلیز. ہم اللہ کی دہلیز پر کھڑے ہیں، ہمارا لیز استقامت تم نہیں لے سکتی ہو. ہم اللہ کی دہلیز پر کھڑے ہیں، ہمارا لیز استقامت کا پلیز تم نہیں لے سکتی ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس نے کہا کہ کم ہیئر، میں نے کہا نو پلیز. میں نے کہا کہ نو پلیز. اس نے کہا کہ کیا وجہ؟ میں نے کہا خوف خدا. سبحان اللہ.